السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک چل رہا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر 3 نفل نمازیں پڑھنا بالکل نہ بھولیے۔ جہاں آپ فرض نمازوں کی پابندی کر رہے ہوں گے، تراویح کو بھی باقاعدہ پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کر رہے ہوں گے، کیونکہ سحری تو کرنی ہے، سحری کے وقت اٹھنا بھی ہے۔ آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، تراویح کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، اور فرض نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے۔ کیوں نہ پڑھنا چاہیے؟ لازم ہے، پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ یہ 3 نفل نمازیں ضرور پڑھیے، بالکل نہ پڑھیے۔ ویسے تو اپنی عادت بنا لیں، پورا سال ان کو پڑھتے رہیں۔ ہاں، رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر عبادت کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے، نوافل پڑھنے کا جذبہ، شوق بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے رمضان المبارک کے اندر تو لازماً پڑھیے۔ اور یہ 3 نفل نمازیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور ان میں سے ایک نماز ایسی ہے اس کو پڑھنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک نماز ایسی ہے اس کو پڑھنے سے 12 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ان نمازوں کی ہر ایک کی ڈیٹیل بتاتا ہوں، اور وقت بھی بتاتا ہوں، اور ان کے طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد تھوڑا بیٹھ گیا، ذکر اللہ کیا، ذکر اذکار کیا، اس کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو گیا، سورج بلند ہو گیا، سورج بلند ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو اس نے گویا کہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لیا۔ یعنی کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد مکروہ وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اشراق کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیں، اور اشراق کی نماز کے اندر کیا پڑھیں؟ یہ سمپل سا طریقہ ہے، جس طرح اور نماز پڑھتے ہیں، کوئی صورتیں متعین نہیں ہیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہوں وہی پڑھ لیں اس کے اندر۔ ہاں، اتنا بات ضرور ہے کہ آپ یہ نماز پڑھتے وقت نیت جو ہے وہ اشراق کی کریں۔ ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن یہ نماز پڑھتے وقت آپ نے اشراق کی نیت کرنی ہے۔ اور دوسری نماز ہے چاشت۔ اس کی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بندے نے یہ نماز پڑھ لی، اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس بندے نے چاشت کی نماز پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ تو اس کا وقت، چاشت کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ کس وقت میں پڑھی جاتی ہے؟ چاشت کی نماز کا جو وقت ہے، سورج بلند ہو جانے کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے، اور اس کے بعد یہ وقت چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ زوال شمس تک۔ جب تک زوال نہ ہو اس وقت تک یہ اس نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی سمپل ہے، اور اس کی کتنے رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 2، 4، 6، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 تک پڑھ سکتے ہیں آپ، اور 2 کر کے پڑھیں، اور نیت 2 کی علیحدہ کریں، چاہے 12 کی اکٹھے کر لیں، جتنی بھی پڑھنی ہے، 6 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے، اکٹھے نیت کر لیں، لیکن اس میں چاشت کا نام لینا ہے۔ اس نماز کے اندر چاشت کی نیت کرنی ہے۔ ویسے تو دل میں نیت ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو آپ نے چاشت کی نیت کرنی ہے، چاشت کا لفظ کہنا ہے، تو یہ نماز کا طریقہ وہی سمپل ہے۔
اور اس کے بعد تیسری نفل نماز وہ ہے اوابین کی۔ اوابین کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اوابین کی فضیلت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے اوابین کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا کریں گے۔ تو اوابین کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ یہ ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد اوابین کا وقت ہے۔ تو یہ کتنے رکعتیں ہیں؟ 6 رکعتیں، 2 کر کے 6 رکعتیں پڑھیں۔ تو یہ بھی اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ سمپل ہے، جس طرح اور نماز پڑھتے ہیں 2 رکعتیں کر کے، تو اس کو بھی 2 رکعتیں کر کے نماز صلاۃ الاوابین پڑھیں گے، لیکن صرف نیت میں فرق ہے۔ اس کی نیت جو ہے وہ صلاۃ الاوابین کے نام سے ہے، باقی وہی سمپل طریقہ ہے اس کا صلاۃ الاوابین کا، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ 12 سال عبادت کرنے کا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہیں 3 نمازیں، 3 نفل نمازیں، ان کو اس رمضان المبارک کے اندر پڑھنا بالکل نہ بھولیے گا، ضرور پڑھیں، بلکہ اپنی عادت بنا لیں، غیر رمضان کے اندر بھی پڑھیں۔ اور رمضان کے اندر کیونکہ نیکیوں کا جذبہ ہوتا ہے، رمضان کے اندر ضرور پڑھیں۔ اور ان کی جو میں نے فضیلتیں آپ کو بتائی ہیں، یہ فضیلتیں غیر رمضان کی ہیں، اور رمضان کے اندر ان کی فضیلت، ان کا اجر و ثواب خود اندازہ لگا لیں۔ جس کے اندر ایک نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو پھر ان کی عبادت آپ اندازہ لگا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔